سے پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی تھی، وہ دو چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ قوم تباہ ہو جائے گی، اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پاک پر قربان ہو جائے، وہ منوس چیز کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسد اور حریص، یہ دو چیزیں اگر اندر پیدا ہو جائے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ دو چیزوں کا علاج بھی میں تمہیں بتا دوں، حسد اور حریص دنیا کی یہ دو چیزیں کب ختم ہوتی ہے، اس کا علاج بھی آقا فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو علانیہ طور پر سلام کیا کرو۔ جب سلام کو عام کرو گے تو حسد دلوں سے ختم ہو جائے گا، اللہ دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سلام محبت پیدا کرنے کا نام ہے، سلام سلامتی کی دعا ہے، سلام جوڑنے کا نام ہے، سلام نفرت کو مٹانے کا نام ہے۔ ارے میں نے آپ کو سلام کیا، کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا، آپ اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا سمجھنا؟ خدا را مسلمانوں، کیونکہ میں ابھی سے آگاہ کر رہا ہوں، میرے بعد آنے والے ایک عظیم شخصیت بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، نائب رسول بھی ہیں، اور مدرس بھی ہیں، اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، وہ ہستیاں آنے والی ہیں۔ ان کے بعد احمد نقشبندی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اب جب یہ علماء آئیں گے، جب یہ سلام کریں گے، تمہارا جواب تگڑا ہوگا تو وہ سمجھیں گے ایچ کے رہنے والے مسلمانوں کے دل میں اسلام مرا نہیں زندہ نظر آ رہا ہے، زندہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے سلام کے جواب سے پتا چلے گا یہاں والے سونے والے نہیں، اللہ اور رسول کی یاد میں رونے والے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ پھر کو سلام کر رہا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیجئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ایک 20 یا 40 منٹ میرے کو برداشت کر لیجئے، انشاءاللہ 40 منٹ کے اندر آپ کو بغداد لے جاؤں گا، مدینہ لے جاؤں گا، پھر واپس ریٹرن ایج کو آ کر اپنی کرسی پہ چلا جاؤں گا۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، آج جن کا جلسہ رکھے ہیں یہ 7واں سالانہ 11ویں شریف کا جشن غوث الورا خانقاہ روضہ درگاہ اللہ اکبر ادونی کی سرزمین پر جو بزرگ آرام کر رہے ہیں ان کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے آج کا یہ 7واں 11ویں شریف کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کی اس خانقاہ کے حوالے سے مجھے آنا پڑا۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، پہلے غوث اعظم کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی ایک فضیلت رکھوں گا۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، غوث اعظم کی شان میں ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا کہا؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ بولے اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، ذرا زور سے بولو۔ ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی رکھا گیا ہے، روحانی غذا کے بعد جسمانی غذا بھی دی جائے گی۔ آؤ پہلے روحانی طاقت کو حاصل کرو، آج جسمانی غذائیں تو بہت کھا چکے ہیں، جسم کو تو طاقتور بنا دیے مگر روح ہماری مردہ ہوگی، اور اس مردہ روح کو زندہ کرنے کے لیے کسی اور کی محفل میں نہیں غوث الورا کی محفل میں بیٹھے ہیں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، درود شریف کی فضیلت کیا ہے، درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، آج ہر مسلمان کا یہ جائزہ لیا جائے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں مولانا دکان میں برکت نہیں، مولانا کاروبار میں برکت نہیں، مولانا گھر میں برکت نہیں، مولانا کھیت میں برکت نہیں، مولانا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بچی کو رشتے نہیں آتے، رشتے آتے ہیں تو دیکھ کر جانے کے بعد پلٹا کر جواب نہیں دیتے۔ میری ماں بہنیں یہ شکایت لے کر کبھی عاملوں کے چکر کاٹتی ہے، کوئی اچھا عامل مل جائے تاکہ میرے شوہر کی
کہ کاروبار میں برکت آ جائے، تاکہ کوئی اچھا عامل مل جائے، میری بیٹی کو اچھا رشتہ مل جائے۔ اس چکر میں لوگ عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ آؤ سرکار مدینہ کی دیوانیوں، تم بھی توجہ سے سن لینا، تم بھی توجہ سے سن لینا۔ اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر تم اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتی ہو تو یہ حل کہاں ہے؟ یہ مسئلے حل کہاں ہوتے ہیں؟ گوگل میں بیٹھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یوٹیوب میں بیٹھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، فیس بک میں رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، واٹس ایپ کی دنیا میں رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اپنے گھر کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ بچہ بگڑ گیا، اس کو سدھارنا ہے تو یوٹیوب کو چھوڑو، گوگل کو چھوڑو، تمام موبائل کی دنیا کو ٹھوکر مارو، مصطفیٰ جان رحمت پر کثرت سے درود پڑھو۔ اس کی برکت سے آوارہ بچے بھی نیک بن جاتے ہیں، آوارہ بچے بھی نیک بن جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، اللہ برکت عطا کر دیتا ہے۔ عزتیں ختم کر دیے لوگوں نے عملیات کر کر کے، تو خدا کی قسم جس کے گھر میں درود کثرت سے پڑھتے ہیں، گئی ہوئی عزت اللہ واپس لوٹا دیتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ میرے آقا نے کہا کون سا واقعہ دیکھا؟ تو جبریل کہتے آقا میں جب کوہ خاف کی وادیوں سے گزر رہا تھا، میں نے آہا و فاغاں کی آوازیں سنی، رونے کی آوازیں سنی، اور میں نے جس سمت سے آواز آ رہی تھی اس طرف میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا آقا کہ وہاں پر ایک فرشتہ جو پستی میں گرا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس کو چوتھے آسمان پہ دیکھا تھا جس کے پاس 70,000 فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ جب سانس لے کر سانس چھوڑتا اللہ اس کی ایک ایک سانس سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا۔ اتنی بلندی پر رہنے والا فرشتہ یہ پستی میں کیسے آیا؟ یہ کوہ خاف کی وادی میں گر کر رو رہا ہے، اس کے پر کاٹ دیے گئے، اس کے پیر کاٹ دیے گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا اے جبرائیل میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو، میرے لیے دعا کرو، کیونکہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتوں کا سردار نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں واقعہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے آقا میں نے اس فرشتے کو عزت میں دیکھا تھا، میں نے اس فرشتے کو بلندی میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا یہ حشر کیوں ہوا، تجھے پستی میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ فرشتہ کہنے لگا اے جبرائیل جب شب معراج کی رات کو میرے آقا جب میرے سامنے سے گزرے تو میں نے ان کی تعظیم نہیں کی، میں اپنے تخت سے نہیں اٹھا تو اللہ کو یہ مجھے میری یہ حرکت پسند نہ آئی، اللہ نے اسی وقت مجھے وہاں سے نکال کر اس وادی میں ڈالا ہے، لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت جبریل دعا کرتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا جبرائیل اس سے کہہ دینا اگر وہ اپنی کھوئی ہوئی ساری زندگی واپس چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پر درود شریف پڑھے، میری عزت و جلال کی قسم اس درود کی برکت سے اس کی گئی ہوئی عزت واپس دے دی جائے گی۔ جیسے جبریل نے سنا وہ فرشتے کو خوشخبری سنا دیے تو درود پڑھ اللہ تیری زندگی عطا کر دے گا گئی ہوئی۔ وہ درود پڑھنے لگا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے منہ سے وہ درود کے الفاظ ادا کر رہا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کے پر بھی نکلے پیر بھی آ گئے، اڑتا ہوا آسمانوں میں پہنچا، جہاں تخت تھا وہیں پر بیٹھ گیا ہے، وہیں پر بیٹھ گیا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے میری عزت چلے گی، سماج میں میری کوئی عزت نہیں ہے، گئی ہوئی عزت کو واپس لانے کے لیے گنڈوں کا سہارا لینے سے عزت نہیں ملتی، مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے عزت ملا کرتی ہے، درود پڑھنے سے ملتی ہے۔ اس لیے دیوانوں میرے نبی پر کثرت سے درود پڑھو۔ میری بہنوں جب بھی تمہیں وقت ملے ٹی وی کے سامنے مت بیٹھنا، جب بھی تمہیں وقت ملے موبائل لے کر نہ بیٹھنا، جب بھی تمہیں وقت ملے میری بہن تم اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت خاتون جنت کی بابا پر درود شریف تم بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، پھر دیکھنا اس گھر میں اللہ 1 کنٹل میں 10 کنٹل کی برکت عطا کرے گا۔ ارے اور زور سے بولو، پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آپ کی تعریف نہیں، میری تعریف نہیں، ایشور پر بیٹھے سالوں کی تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ آپ کے رب کی تعریف ہے، ذرا محبت سے بولو۔
जो लोग बोलना है वो लोग नहीं बोल रहे, जो लोग नहीं बोलना वो लोग बोलकर नारे लगाकर जुल्म कर रहे हैं, मगर हम तो हक पर हैं, हम तो हक पर रहने वाले। इस्लाम सच्चा मजहब है, मुसलमान हक है, जन्नत हक है, क़यामत हक है। ये सब हक होने के बाद भी हम सुभान अल्लाह के लिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। लोगों, अल्लाह ने जुबान चुगली करने नहीं, गीबत करने नहीं, झूठ बोलने नहीं, गिले शिकवे करने नहीं, प्रोग्राम के बाद एक दूसरे आलिम दूसरे मौलाना के खिलाफ बोलने के लिए नहीं, अल्लाह ने जुबान दिया है अजान देने के लिए, दुरूद पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, माँ बाप से अच्छी गुफ्तगू करने के लिए दिया है, और सुभान अल्लाह बोलने के लिए दिया है। जरा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह, और एक बार बोलो। क्या बात है। अगर ये रंग चढ़कर रहेगा तो फिर रंग में रंगाने वाले तशरीफ लाने वाले हैं। और जोर से, और जोर से। क्या बात है। जब अल्लाह का नाम जोर से लेते ना, आंख के बाला ठहर जाते। बोलो जी जोर से। ठहर जाते, आदमी अकड़ जाता। क्यों? अंदर जो शैतान रग रग में गया है वो 6666 सुराखों के जरिए बाहर जा रहा। और जोर से बोलो। पूरे बॉडी में अल्लाह ने जो सुराखें रखा है बदन में, जो पसीना निकल रहा है, वो टोटल 6666 सुराखा है। और कुरान की आयतें भी 6666 है। और जब कोई अल्लाह का नाम लेता है, इन सारी सुराखों में से शैतान बाहर निकल जाता है। अल्लाह का नाम लो। अल्लाह का नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अल्लाह का नाम किसी के अंदर बेबरकती है तो बरकत को वापस लाने का नाम अल्लाह है। वही तो सुभान अल्लाह है। खुदारा मुसलमानों, अपने रब का नाम लेने के लिए शर्मना नहीं, अपने रब की पाकी बयान करने के लिए झिझकना नहीं, अपने रब की बुलंदी बयान करने के लिए आगे पीछे नहीं होना। बेधड़क रब की पाकी बोलो, नबी पर दुरूद पढ़ो। फिर देखना, जब तुम दुनिया से जाने के बाद सारे महल्ले वाले मिलकर तुम्हारा जनाजा खांधे पर रखेंगे और ले जाकर जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। उसके बाद तुम्हारी मैयत को खबर के हवाले जब करेंगे, जब खबर के अंदर अंधेरा देखेगा, जैसे ही खबर पर मिट्टी डाली जाएगी, पहली मर्तबा जब खबर में पहुंच गया, मेरी बहन थोड़ी सी तवज्जो चाहता हो, जब तुम्हें खबर में लिटाया जाएगा, जब तुम्हें खबर में लिटाकर मिट्टी डालेंगे, क्या हाल होगा उस वक्त। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना दुनिया के दोस्त काम आएंगे। ये तकब्बुर भी काम नहीं आता जो आपको सुभान अल्लाह बोलने नहीं दे रहा। ये अंदर वाला नफ्स भी काम में नहीं आता, ये तकब्बुर भी काम में नहीं आता। बल्कि कब्र में अगर आप सुभान अल्लाह कहते, दुरूद शरीफ पढ़ते, खुदा की इज्जत की कसम, खबर के कोने से एक नूर निकलेगा। वो नूर बढ़ता जाएगा और बंदा मरने वाला पूछेगा, सब मुझे छोड़कर चले गए, मगर ये नूर क्या है? उस नूर से पूछा जाएगा, तू कौन है? तो वो नूर कहेगा, मैं उस नबी का दुरूद हूँ जिसने तू ऐश के फंक्शन हॉल में बैठकर दुरूद पढ़ रहा था। ये वही दुरूद है जो तेरे काम आ रहा है। खुदारा मुसलमानों, खबर में काम आने वाले काम करो।